السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، 4 دن کی زندگی ہے، پھر آگے موت ہے، قبر ہے، قبر کی وحشت ہے، وہاں کی تنہائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ جو حالات میں جانتا ہوں اگر معلوم ہو جائیں تمہیں، ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، عیاشیاں چھوڑ دو۔ اس لیے بھائیوں، ہمارا کوئی قدم، ہماری وجود سے نکلنے والا کوئی عمل، ہماری زندگی کا کوئی فیصلہ ایسا نہ ہو جس سے اگلی زندگی متاثر ہو۔ یہ عقل مندی ہے، یہی سمجھایا گیا ہے انبیاء کے صحیفوں میں، اس آخری کتاب میں، کہ دیکھو کوئی عمل ایسا نہ کرنا کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے، اور زندگی کا کوئی فیصلہ ایسا نہ کرنا۔ بھائیو، ہم یہ سبق بھول گئے، ہم یہ سبق بھول گئے، ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ کیا بھولے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ یہ سبق یاد رکھنا ہے، صرف مسجد کے اندر نہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں، قومی معاملات ہوں، ملکی معاملات ہوں، ملی معاملات ہوں، عالمی معاملات ہوں، میری قبر، میدان حشر، اللہ کے سامنے پیشی، ان سب کو سامنے رکھ کے ہی ہم فیصلے درست کر سکیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے نائبین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو بغیر کسی علماء اکرام، جو بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے اس ایک سبق کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ ملامت بھی برداشت کرتے ہیں، تانے بھی برداشت کرتے ہیں، دنیا بھی ان کو نہیں ملتی، نہ دنیا کے منصب ملتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی جگہ ملتی ہے، ان کو ایک ہی ہے، جیسے نبی اپنی قوم کی خیر خواہی میں اللہ ان کے سینوں کو بھر دیتے ہیں، اسی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چنا، اللہ تعالیٰ علماء اکرام کو جو نائب ہیں، اللہ تعالیٰ اسی خیر خواہی کا حصہ دے۔ اسی خیر خواہی میں یہ بات آتی ہے کہ ہر موقع کی رہبری کی جائے آخرت کی بنیادوں پر، کیونکہ دنیا کی بنیادیں تو لوگوں کو خود سمجھ آ رہی ہیں، اس میں میرا مفاد کیا ہے یہ تو لوگوں کو خود سمجھ میں آ رہا ہے۔ نہیں بھائی، آخرت کا مفاد کیا ہے، کس عمل سے آخرت بنتی ہے، کس سے بگڑتی ہے۔ اب ووٹ کے ایام آ رہے ہیں، اب دنیا کا مفاد کیا ہے؟ ہر پارٹی اپنا مفاد جانتی ہے، ہر فرد اپنا مفاد جانتا ہے، میرے مفاد اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، میرے مفاد اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ہمارے فیصلے کی بنیاد آخرت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی
تو ہمارے فیصلے درست ہو سکیں، ورنہ ہم ٹھوکریں کھائیں گے۔ اب اس میں سمجھنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائیوں، اسلام کا اصل حسن تو وہ نظام خلافت میں تھا۔ جب تک مسلمانوں کے پاس خلافت تھی، ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا اور سارے ممالک اس کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اور نظام خلافت زندہ تھا، اس کی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، یہ ذلتیں نہیں تھیں جو آج مسلمان بھگت رہے ہیں۔ مسلمان اپنے مظلوم بھائیوں کی، بچوں کی، بیواؤں کی آج سارے ممالک مل کے ان کی مدد بھی نہیں کر سک رہے، بانٹ کے تقسیم کر کے اس سطح تک پہنچا دیا ہے۔ ظالم درندے جو کرتے رہیں، جہاں خون بہاتے رہیں، گلے دبا دیے گئے ہیں، آواز اونچی نہیں کرنا۔ تو جب تک مسلمانوں کے پاس خلافت تھی، اور خلافت کیا ہے؟ خلافت اللہ کا انعام ہے، اور خلافت کن کو ملے کرتی ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ جب امت کی اکثریت اچھی ہوتی ہے، اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں، لوگوں میں اکثریت میں دینداری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں۔ بہرحال وہ نظام تو گیا، عالمی طور پہ جمہوری نظام آ گیا، اس میں مسلمانوں کو کس دیا گیا، بند کر دیا گیا، مسلمانوں کو مجبوری بنا دیا گیا۔ اسی نظام کے حصے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی کیا ہے کہ وہی بات میں نے عرض کی کہ اگر ہمارے فیصلے قبر کو دیکھ کے ہوں گے، حشر کو دیکھ کے ہوں گے، ایک دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اس بنیاد پہ ہوں گے تو ہمارے فیصلے درست ہوں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ یہ پاکستان کیوں بنا تھا؟ قرارداد مقاصد 1949 7 مارچ کو قرارداد مقاصد طے ہوئی، اور اس میں کیا طے ہوا؟ اس میں یہ طے کیا گیا حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، وہی ہے الا لہ الخلق والامر۔ اور دیکھیں بھائیوں، کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے، الا لہ الخلق، مخلوق بھی اس کی، فیصلہ بھی اس کا چلے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، بنانے والا اسی کو حق ہوتا ہے کہ وہ بنی ہوئی چیز کے بارے میں طے کرے۔ اب میرا گھر ہے، اگر آپ نے اپنا گھر بنایا ہے تو اس گھر میں نظام کس کا چلے گا؟ میرا تھوڑی چلے گا، آپ کا چلے گا۔ یہ گھر آپ نے بنایا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، آپ کب سوئیں گے، کب جائیں گے، اپنے گھر میں کیا کریں گے۔ اور آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی فیکٹری کے اندر میرے قوانین تھوڑی چلیں گے، آپ کے چلیں گے، آپ کے آفس میں آپ کے چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ یہ کائنات کس کا خالق کون ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوق بھی اس کی، تو فیصلہ بھی اس کا چلے گا، حکومت بھی اس کی چلے گی، نظام بھی اس کا چلے گا، سادی سی بات ہے۔ تو اور الحمدللہ ملک حاصل کیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دیں، وہ کس لیے تھیں؟ اسی لیے تھیں کہ ایک جگہ ایسی ہوگی جس جگہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا، اس کا دستور ہوگا، اس کے حکم کو زندہ کیا جائے گا، اسی کی شریعت ہوگی، اسی کے قانون ہوں گے، ضابطے ہوں گے، سب اس پہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ یہ طے کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد اس کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ نظام یہ ہوگا کہ جتنے حکمران بنیں گے، حاکم بنیں گے، وہ منتخب نمائندے ہوں گے عوام کے، لیکن حقیقت میں در حقیقت بات یہی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لہٰذا وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنے نظام، وہ ان کے حقوق اور دائرہ اختیار کیا ہوگا کہ وہ پابند ہوں گے اللہ کے نظام کے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ اسلام، یہ پاکستان کا نظریہ پاکستان بھی ہے، یہ نظریہ اسلام بھی ہے۔ تو پہلی بات تو قرارداد مقاصد میں یہ طے کی گئی۔ اب اور باقی یہ ایک مسلمان اور اسلام کا تقاضا بھی تھا، لہذا بھائیوں اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ہونا کیا چاہیے کہ ووٹ کا زمانہ آ رہا ہے،
ایک تو وہی بات میرے مفاد کس پارٹی سے وابستہ ہے، مجھے کون سی پارٹی پسند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی دیکھیں، لیکن اس بات کو دیکھیے کہ میرا کوئی فیصلہ جس وقت میں قبر میں اکیلا پڑوں گا اور قبر میں تنہا ہوں گا، انصاف کے ساتھ آدمی سوچے، ایسا نہ ہو کہ میرا یہ فیصلہ، میرا یہ ووٹ میرے لیے قبر میں سانپ اور بچھو بن جائے، کیونکہ اس ایک فیصلے کی غلطی یہ معمولی غلطی نہیں ہے، یہ پورے ملک کو بھگتنی پڑتی ہے، ساری انسانیت کو بھگتنی پڑتی ہے، اور ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ جن ممالک نے ایسے حکمران بٹھائے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کے حق میں کوئی بات کہیں۔ تو یہ کہاں سے بن گئے حکمران؟ جس نے بنائے ہیں وہ ان فلسطین میں ظلم ہو، شام میں ظلم ہو، وہ سب اس میں شریک ہیں۔ تو اس میں علماء قرآن حدیث ہمارا کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ قرآن یہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ جس کی کائنات ہے، جس نے بنائی ہے، فیصلہ بھی اس کا چلنا چاہیے۔ یہاں انگریز کا نظام نہیں چلے گا، یہاں کسی اور کا نظام نہیں چلے گا۔ تو پہلی بنیاد یہ دیکھنی ہوگی ووٹ دیتے وقت کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں۔ اچھا، میں اس میں یہ بات بھی عرض کروں، علماء نے لکھا کہ ووٹ کی جو حیثیت ہے شرعی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ تو ووٹ کی حیثیت، یہ جو ووٹ ہے، علماء نے لکھا یہ امانت بھی ہے، یہ شہادت بھی ہے، یہ سفارش بھی ہے، یہ وکالت بھی ہے۔ اب اسی کے احکام آپ قرآن اور حدیث میں دیکھ لیجئے، جو اس کے احکام ہوں گے وہی احکام یہاں لاگو ہوں گے۔ مثلاً ووٹ کی ایک حیثیت شہادت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ اللہ شہادت اور گواہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں گواہی کے متعلق ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ تو 3-4 بڑے احکام ہمیں ملتے ہیں۔ ایک حکم ہمیں یہ ملتا ہے کہ گواہی کے لیے جب بلایا جائے، کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو اور آپ گواہی دے دیں تو اس کے حق کا تحفظ ہو جائے، اور آپ گواہی نہیں دیں گے تو اس کا حق مارا جائے گا، ایسے موقع پر گواہی دینا ضروری ہوتی ہے۔ تو ایک حکم تو یہ ہے کہ گواہی کے وقت جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو آدمی گواہی کا انکار نہ کرے۔ قرآن میں ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا يَأْبَ، سورہ بقرہ میں ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو سے گواہی مانگی جائے تو پھر ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، گواہی دینی چاہیے۔ دوسرا حکم ہمیں گواہی کے متعلق یہ ملتا ہے کہ گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ قرآن میں ہے لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، گواہیوں کو مت چھپاؤ۔ جو گواہی کو، جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گندا ہو گیا ہے، اس کا دل گناہگار ہے۔ اب وہ نمازیں پڑھے، سجدے کرے، خدا کہہ رہے ہیں کہ اس کا دل ناپاک ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّ، اور تیسرا حکم ہمیں گواہیوں کے ساتھ بارے میں کیا ملتا ہے کہ عدل و انصاف کے لیے گواہی دینی چاہیے، خواہ انسان کی اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے مفاد کے خلاف ہو۔ کیا فرمایا؟ عجیب قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والے انصاف کے اوپر ڈٹ جاؤ، سچی گواہیاں دو، ڈٹ جاؤ، کوئی چیز تم کو یہاں سے ہلانے نہ پائے۔ اور اس میں سب سے پہلے کیا کہا؟ اگرچہ تمہارا ذاتی مفاد کے خلاف ہو، گواہی غلط نہیں ہونی چاہیے، گواہی غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ان سب سے عجیب کہ جھوٹی گواہی، خدا کی پناہ، ایک آدمی جانتے بوجھتے جھوٹی گواہی دے دے۔ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی سخت وعیدیں شاید کسی عمل پر نہ ہو۔ اجتنب، قرآن میں ہے اجتنبوا قول الزور، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، اجتنبوا قول الزور۔ حضور علیہ السلام صبح ہوئی، صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اہم چیز تھی،
اہم چیز تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ نے اس کو. جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ اللہ نے اس کو برابر کر دیا ہے. عبلت شہادت الزور بالاشراک باللہ او کما قال. جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ جوڑ دیا ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اور ایک حدیث عجیب ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. لوگوں میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ, ہلاکت والے گناہ, انسانیت کی تباہی اور بربادی والے گناہ بتاؤں؟ پھر 3 مرتبہ فرمایا. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے 3 مرتبہ جب یہ لفظ کہا, صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے. آپ نے کہا الاشراک باللہ, خدا کا شریک قرار دے دینا, شرک کرنا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وحقوق الوالدین, وحقوق الوالدین. دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی نافرمانی. اور پھر عجیب بات, آپ ٹوک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, جب تیسری بات بیان کرنے کا وقت آیا تو آپ سیدھے ہو گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور. الا بار بار آپ یہ کہتے رہے گے, اور خبردار رہو جھوٹی گواہی, خبردار رہو جھوٹی گواہی, خبردار رہو. اتنا کہا فماذا لم يكررها حتى قلنا ليته سكت. اتنا آپ اس کو دہراتے رہے, ہم صحابہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کاش کہ حضور خاموش ہو جائیں, بس کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے دل دہل گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی, لوگوں جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی. اس لیے بھائیوں, اللہ کا حکم ہے, مرنا ہے. بات کیا ہے کہ نہ میری پارٹی قبر میں میرے ساتھ ہوگی اگر عند اللہ میں نے تحقیق کے بغیر اور علماء سے پوچھے بغیر. اچھا عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے, ہم علماء کو, اپنے امام کو, اپنے مسجد کے مفتی صاحب کو اپنی آخرت میں تو امین سمجھتے ہیں. مولوی صاحب نماز میں غلطی ہو گئی, کیا حکم ہے؟ کیا مطلب کہ علماء جب مسئلہ بتا رہے تو جو وہ بتائیں گے ہم عمل کریں گے, کیونکہ ہمیں اعتماد ہے کہ وہ ہمیں صحیح بتائیں گے. تو اپنی آخرت کے معاملے میں آپ حج کا مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں, نماز کا علماء سے پوچھتے ہیں, زکوٰۃ, حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں, ان سب کا تعلق سب سے زیادہ اہم چیز سے ہے. وہ اہم چیز کیا ہے؟ آخرت. دنیا کتنی ہے؟ 60 سال, 50 سال, 40 سال. اگر دنیا میں کے معاملے میں کسی نے غلط رہبری کر دی تو کیا نقصان ہوگا؟ تھوڑا سا نقصان ہوگا, عارضی نقصان ہوگا. اور خدا نخواستہ آخرت کے معاملے میں اگر کسی نے غلط رہبری کر دی تو کتنا نقصان ہوگا؟ ہمیشہ کا نقصان ہوگا. نہ معلوم خبر میں. تو عجیب بات یہ ہے کہ جن علماء کو اپنی آخرت کے معاملے میں امین سمجھتے ہیں, اب ان کو آگے کھڑا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہیں, ان سے حج کے مسئلے پوچھتے ہیں, ان سے اپنی قربانی کے مسئلے پوچھتے ہیں, انہی علماء سے اپنی دنیا کے ووٹ کے مسئلے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں ہم سے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم جائیں کسی دارالفتہ سے, عالمی طور پہ دارالفتہ جہاں مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وقت نکالیں, ہم ان کے پاس جائیں گے, حضرت ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کے مطابق فیصلہ کریں گے, ہم اور اس مطابق آپ ہماری رہبری کیے, میرے اوپر کیا فرائض ہیں, اس میں جو شکوک ہیں, آپ کے شبہات ہیں, آپ رکھیے ان کے سامنے. آپ جائیے کسی دارالفتہ سے, آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں, آگے وہ جانے, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں, ایک تو یہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہمارے اندر ہونے, جب تک یہ بات ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ ہم, یہ تو دوغلی پالیسی ہو گئی, ہم آخرت کے معاملے میں ان کو آگے آگے کرتے ہیں, جب ہمارے دنیا کا معاملہ ہے ہم کہیں گے بھائی آپ سائیڈ میں رہیں, اب آپ ہمیں رہبری کے قابل نہیں ہیں. یہی شکوہ حضور نے کیا تھا. ایک شخص منافق قسم کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ غنیمت تقسیم کی, تو غنیمت جب تقسیم کی تو پھر وہ شخص کیا کہنے لگا, آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا انا امین من فی السماء, آسمان کی وحی لاتا ہے, میں وہ بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں مجھے امانت دار سمجھتے ہو, اور دنیا کے معاملے میں تم مجھے امانت دار نہیں سمجھ رہے. یہ کیسی بات ہے؟
میں نے کہہ دیا موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، تم ایمان لے آئے، تم نے مجھے امین سمجھا، تم نے صادق سمجھا، امین سمجھا، اب میں جو کوئی عمل کر رہا ہوں تو تم، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بھائی یہ معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ پھر ہمیں جو قرآن حدیث سے کچھ رہبری ملتی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی ووٹ دے، اس کو شہادت سمجھے، اس کو شفاعت سمجھے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جھوٹی سفارش کی، آپ نے ووٹ دے کے یہ کہا کہ میں اس کو اہل سمجھتا ہوں، اس کو اہل سمجھتا ہوں، اور وہ نااہل تھا، جھوٹی سفارش کی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سفارش کا وبال بھی آپ کو ہوگا۔ اب وہ جتنے گناہ کرے گا اور جتنے اس کی پارٹی سے جتنے ظلم ہوں گے اور اس نظریہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اسلام کے نظریے کے موافق ہے نہیں ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے نظریہ پاکستان کے موافق ہے یا نہیں ہے، ملک کا، ملت کا مفاد کو دیکھ کر چلنے والا ہے نہیں ہے، اور امین ہے یہ نہیں ہے، خدا اور رسول کا باغی تو نہیں ہے، خدا اور رسول کا باغی ہے، اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو وہ پھر ملک و ملت کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ ان سب چیزوں کو آدمی خود دیکھے، تحقیق کرے اور اللہ سے مانگے، اور پھر کانپتا ہوا اور ڈرتا ہوا اپنے اس ووٹ کو دے، یا یہ میرے ووٹ جنت ہے یا میری جہنم ہے، یا میری قبر اور عذاب، قبر میں خوشیوں کا ذریعہ ہے یا میرے لیے عذاب کا ذریعہ ہے۔ ایسا کھیل نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امین بنا دے، اور ہم سب کو اور ایک دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ ایسے بے رحم حکمران ہم پہ مسلط نہ فرما۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ان ایام میں خصوصاً کثرت سے آدمی مانگے اور اپنے اعمال کو آدمی درست کرے۔ جیسے انسان کے عمل ہوتے ہیں ایسے ہی انسان کو بڑے ملتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تم ظالم بنو گے تو میں تمہارے اوپر ظالم مسلط کر دوں گا۔ اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے گھر کے بچوں کے اعمال کو دیکھے کہ میں مسجد کو کتنا آباد کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کے اوپر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا